ہاں جی ٹھیک. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ پاک صاف ستھرے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. الطہارۃ نصف الایمان، ایمان طہارت جو ہے ایمان کا نصف حصہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، 70 حصے ہیں. تو سب سے بہترین حصہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سب سے ادنا حصہ وہ ہے کہ جو کوئی چیز راستے میں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہو اس کو راستے سے ہٹا دو. یہ ادنا حصہ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ادنا نہیں ہے. یعنی انسان کو جو تکلیف چیز پہنچاتی ہے اس کو ہٹا دینا یہ بھی اعلیٰ قسم کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو پاک صاف اور صاف ستھرا رہتے ہیں. یعنی پہلے تو ہے انسان کے اپنے جسم کی صفائی، پھر کپڑوں کی صفائی. کپڑے چمکیلے یا قیمتی نہ ہوں، بے شک سادہ ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں. یہ انسان کی جسم کی صفائی ہے، انسان کے کپڑوں کی صفائی ہے. پھر گھر کا ماحول اس کو صاف ستھرا رکھنا، اپنی جس راستے سے گزرتے ہیں گلیوں کو ان کو صاف رکھنا. جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے لوگوں سے کہنا کہ بھائی اپنی صفائی کرو، اپنے گلیاں وغیرہ کی صفائی کرو. یعنی یہ ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرنا. یہ اللہ تعالیٰ وجہ سے ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. ہاں جی. دوسرا مطلب حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کی میں توبہ کروں، استغفار کروں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کا حکم ہے کہ پڑھتے رہا کرو. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیے جان بوجھ کر، بغیر کسی وجہ سے. اب اس کے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ تو تبارک جو ہے اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک قتل کر لیا جائے. ایک قتل کرنا ایسا جیسے آپ نے ساری مخلوق کو قتل کر دیا. تو میں نے اتنے قتل کیے ہیں، میری بخشش کیسے ہوگی؟ وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس سے جا کر اپنا معاملہ بیان کیا تو عالم نے کہا بھائی نکل جاؤ،
ہمارے کمرے سے، کیونکہ تم بڑے گناہ گار ہو۔ ایک قتل کر دینا ایسے جیسے آپ نے ساری دنیا کو قتل کر دیا، تو آپ نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، میرے کمرے سے، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ وہ نکل گیا، اور پھر وہ کیا ہے، کسی آدمی کے پاس پہنچا، اس نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پہ ایک ولی اللہ رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ اس کی طرف جا رہا ہے، تو راستے میں اس کو موت آ گئی، وہ گر پڑا، اور وہ جب گر پڑا پھر بھی وہ اپنے گھٹنوں کے، اپنے ہاتھوں کے سہارے اس طرف جا رہا ہے۔ آخر اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے پرواز کر گئی، نکل گئی روح۔ اس نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کا فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی روح ہم نے قبض کرنی ہے، یہ ہمارا ہے۔ اور جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے مقرر کیا ہے، وہ کہتے ہیں اتنا گناہ گار ہے، یہ ہمارا ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، خدا سے رابطہ کرتے ہیں۔ اللہ سے رابطہ کیا تو اللہ نے فرمایا بھائی جہاں سے چلا ہے، تو جہاں جا رہا ہے، اس زمین کو آپ معاف کرو۔ اگر نصف حصے سے آگے نکل گیا ہے تو یہ بہشت والوں کا ہے، اگر نصف حصے سے پیچھے ہے تو پھر یہ دوزخ والوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنا چاہا، یعنی اللہ دلوں کو محرم ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنا چاہا۔ وہ زمین جو ہے، جو جہاں سے جا رہا ہے، اس کو لمبا کر دیا، اور جہاں جانا چاہتا ہے اس کو سکوڑ دیا، یعنی اس کا پماج جو ہے وہ اس طرف چلی گئی جہاں اس بات تک فرشتوں کو حکم ہوا، بہشت والوں کو، کہ اس کی روح تم لے جاؤ۔ تو یہ ہے توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جی حضور نے فرمایا طہارت نصف ایمان، طہارت جو ہے صاف رہنا، پاک صاف رہنا، اپنے دماغ کو، اپنے دلوں کو صاف کرنا، اپنے خیالات کو صاف کرنا، کسی کے بارے میں دل میں کدورت، تعصب، ساڑ، حسد دل میں بھی نہیں رکھنا۔ ہاں جی، اپنے دل کو بھی صاف کرو، اپنے نفس کو بھی صاف کرو، یہ حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔